آپ دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بعض اوقات یہاں تک ملتا ہے کہ پیغمبر گرامی جب دیر ہو جاتی تھی، گھر نہیں پہنچتے تھے تو پریشان ہو جاتی تھی، باہر نکل آتی تھی اور آگے کہتی تھی این المصطفیٰ، کہاں ہے مصطفیٰ؟ کسی نے دیکھا ہے مصطفیٰ کو؟ وہ دیر کر دی انہوں نے، کہاں ہے رسول اللہ؟ اور جاتی تھی اور دیکھتی تھی کئی دفعہ پیغمبر گرامی پاؤں صاف کر رہے ہوتے تھے خون سے، کئی دفعہ چہرہ صاف کر رہے ہوتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے۔ اس وقت کی سوسائٹی آپ دیکھیں، ہم نے تو بہت آسانی سے دین لیا، اس وقت لوگ جو ہے وہ ساحر کہتے تھے، جادوگر، مجنون، توہین کرتے تھے، تحقیر کرتے تھے، شخصیت کشی کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ پہ بڑا سخت گزرتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ مرہم رکھتی تھی۔ یہ کتنی تسلی ہوتی ہوگی، کتنی تسلی تھی۔ اور مشن میں انسان آگے بڑھتا ہے جب اولادیں اور زوجہ آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو پھر مشن آگے بڑھتے ہیں۔ جو گھر میں ہی پریشان ہو، گھر سے ہی پریشان ہو، وہ باہر میں اور مشکلات اس کے لیے بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب خواتین نے کہا کہ ہم نے نہیں آنا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت کے وقت مبارک دینے کے لیے نہیں آنا، بائیکاٹ کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آتا ہے تو آئے، جس نے آنا ہے آ جائے، جس نے نہیں آنا نہ آئے۔ میرے لیے رسول اللہ مہم ہے، میرے لیے آپ میں سے کسی کی کوئی شخصیت اہمیت نہیں رکھتی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرے گا وہ آ جائے، جو نہیں قبول کرتا اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک واضح موقف۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر رسول اللہ کتنی عزت کرتے تھے اور احترام کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر، توجہ کریے گا اس مطلب کی طرف، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی مدینہ کے اندر، تو مدینہ میں اس وقت ایک پیغمبر گرامی کا ایک وقار تھا، ایک نام تھا۔ تو ایک خاتون مکہ میں داخل ہو، مدینہ میں آئی، ایک خاتون مدینہ میں آئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھی، تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں نے محمد سے ملنا ہے۔ تو حضرت نے جب سنا فرمایا بلا لو اس کو۔ اصحاب گرامی گئے، انہوں نے بلایا، آ گئی، کافی ٹائم دیا رسول اللہ نے، اور بہت پروٹوکول دیا، بہت عزت دی، ہدایہ دیے، تحائف دیے۔ تو لوگ سب نے تعجب کیا کہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس خاتون کو، یہ ہے کون؟ دیکھی بھی پہلی دفعہ گئی ہے مدینہ میں، وہ مکہ سے آئی تھی۔ تو جب وہ گئی تو اصحاب نے جب پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ جب ہمارے ساتھ بائیکاٹ تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، تو یہ خدیجہ الکبریٰ کو اس کنڈیشن میں بھی ملنے آیا کرتی تھی۔ آج میں نے اس احسان کا بدلہ دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا احترام فرماتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی جو نصرت تھی، جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو مانگتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ناصر، من انصاری اللہ، کون ہے جو ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ ہے؟ سب تو جھٹلا رہے ہیں، کون ہے جو ساتھ دے؟ اس موقع پہ ساتھ دینا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، نام بن جاتا ہے، پھر تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ساتھ جڑیں، کیونکہ بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں نا۔ جب بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں تو جب تنخواہیں ملنی ہوتی ہیں اس وقت تو سارے آ جاتے ہیں۔ جب لگانا ہوتا ہے مشن پہ اس وقت لوگ نظر نہیں آتے، جو بنیادیں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو دیکھیں، دو چیزیں کسی بھی مبلغ کو، کسی بھی بڑی شخصیت کو اپنا مشن بڑھانے کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ دو چیزیں، ایک اس کو مین پاور چاہیے ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر ہاتھ ہو کسی طاقتور شخصیت کا، لوگ ہوں اس کے پیچھے، یا کوئی پرسنالٹی ہو جو اس کے لیے ایک ڈھال ہو، اور دوسرا اس کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ واضح سی بات ہے، پیسے کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ آپ دیکھیں سورہ منافقون کے اندر اللہ نے جو منافقین، پوری سورہ منافقین کی حرکتیں ہیں، وہ کیا کیا کرتے تھے۔ ایک کام جو منافقین کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ تک پیسہ نہ پہنچنے پائے۔
لوگوں کو کہتے تھے خرچ نہ کرو، پیسہ کم ہو جائے گا. جو بخیل ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے اور بخیل بھی ہوتا ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ خود مذہب پہ خرچ کرتا ہے، نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے، نہ وہ خود راہ دین پہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ دوسروں کو لگانے دیتا ہے. دوسروں کو بھی کہے گا کیا لگا کے کرنا ہے، یہ ضائع ہو جائے گا، کم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافقین کہتے تھے نہ پہنچے اس تک پیسے، کیونکہ پیسے پہنچیں گے تو وہ سٹرونگ ہوگا. اس وجہ سے مرکز سٹرونگ نہ ہو، مصطفیٰ مالی لحاظ سے سٹرونگ نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتنے احمق ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ خزائن جو ہیں زمین اور آسمان کے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد فرمائے گا. مال کتنا امپورٹنٹ ہے. ایک نہضت کو مدینہ کے اندر بھی مال چاہیے، لیکن جب نہضت کا شروع ہو وہاں پہ کتنی امپورٹنس ہوگی. حتیٰ کہتے ہیں جو سیدہ کا جو اموال تھے ان میں سے آخری جو پیسے تھے، اتنا خرچ ہونے کے باوجود جب حضرت امیر المومنین ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو اس مرحلے میں بھی جو اموال خرچ ہوئے اس سفر کے لیے اور ان سارے معاملات کے لیے، وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا. یہاں سے سمجھے نصرت دین، مشن کو آگے بڑھانا. میں نے آپ کی خدمت میں جو یہ بات عرض کی کہ کبھی بھی مشن آگے نہیں بڑھ سکتا اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی خواتین نہ ہوں. آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ولایت و امامت کا مقصد کبھی آگے پیغام نہیں دنیا تک پہنچ سکتا اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اسوہ پہ چلنے والی خواتین نہ ہوں. لیکن اصل میں ہمارے یہاں مشکل کیا ہوتی ہے؟ ہماری خواتین میں ایک بڑی مشکل یہ ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ پیسہ لگانا کدھر ہے. یہ لگا دیں گی وہاں پہ جہاں پہ مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، کسی نے کہا جی معاوضہ ہو گیا، یہ سارا پیسہ ادھر جا کے انڈے لائیں گے، وہ سارا اپنے گھر پہ لگا دیں گے. آپ دیکھیں مشن پہ کون لگا رہا ہے، اس راہ پہ کون لگا رہا ہے، کون اس مقصد کو آگے بڑھا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے.